وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار مہربار میں حاضر ہیں، دعا ہے مولا کریم ہماری اجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کچھ دوستوں کے اصرار پر آج بھی وہی کل والا موضوع بیان کیا جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو اتنا عاجز ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ معاف کر دے، اگر کوئی تعلق توڑے تو وہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا خذ العفو، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور آپ نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہل لوگوں سے منہ پھیر لیں۔ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے، آج کا موضوع تو ہمارا اور تھا لیکن کچھ بھائیوں نے اصرار کیا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، لہذا آج بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو کل بھی کافی چیزیں میں نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ایک ایسی کامل سیرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے طریقے پر چلو۔ دنیا میں کوئی بھی شخصیت کامل نہیں ہے، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی نقص کمی موجود ہے، یہاں تک کہ ایک مفسر گزرے ہیں طباطبائی ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کہتی ہے کہ میں خسارے کے اندر ہوں۔ وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے اندر بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانک پن نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے اندر جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں ہے، میں خسارے میں ہوں۔ ایک بوڑھا کہتا ہے میرے اندر بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن جوانی کا وہ زور نہیں رہا، میں خسارے میں ہوں۔ سورج کہتا ہے میرے دم سے تو روشنیاں ہیں لیکن میرے اندر خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں ہوں۔ پھول کہتے ہیں ہمارے اندر خوشبو تو ہے لیکن اندھیرے میں ہمارے سے روشنی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ہم خسارے کے اندر ہیں۔ ایک شیر کہتا ہے میرے بازو میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، میں خسارے میں ہوں۔ ایک بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، میں خسارے میں ہوں۔ کہتا ہے دنیا کی ہر چیز یہی کہتی ہے میں خسارے میں ہوں۔ اے دنیا والو اگر ایسی ہستی دیکھنا چاہتے ہو جو ہر خسارے سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے تو مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ ایک ہستی ایسی ہے جسے رب نے بنایا ہے خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، مصطفیٰ کہتے گئے رب تعالیٰ ویسے بناتا چلا گیا۔ ایسی ہستی صرف مصطفیٰ کی ہے کہ نبی آکھیا مینوں ان بڑا میری جان جہان دی جان ہوئے، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولاں ساری دوہاں دی ہکو زبان ہوئے۔ یہ ہستی صرف میرے آقا کی ہے۔ تو رب نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو پھر طریقہ مصطفیٰ پہ آؤ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مصطفیٰ کے طریقے پر آ جاؤ پھر تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب حضور کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں، نیکی کا حکم دیں، اگر کوئی تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جب وضاحت کی تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا میری امت میں سے، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے جنت میں جانے کا؟ حضور نے فرمایا وہ جس نے میرے طریقے کا انکار کیا، میری سنت کا انکار کیا۔ جب وضاحت چاہی گئی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو قاطع الرحم ہے
جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے اس نے اپنی ایک ٹیم بنا رکھی ہے جو لوگوں کو مختلف نیکیوں سے روکتے ہیں۔ تو شام کے وقت جب وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں رستے سے روکا ہے، فلاں نیکی سے روکا ہے۔ تو ایک شیطان کہتا ہے فلاں بندہ نماز پڑھتا تھا، میں نے اسے روک دیا، اب وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک کہتا ہے فلاں بندہ صدقات و خیرات کرتا تھا، میں نے اسے روک دیا ہے۔ اللہ حاضر کیا مختلف قسم کی نیکیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن شیطان کسی سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ لیکن دو شیطان جو بالکل بدصورت ہوتے ہیں وہ سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو روکا ہے اور ایسے کام سے روکا ہے سردار جو تیرا مشن تھا۔ وہ پوچھتا ہے کون سا؟ کہتے ہیں ایک بچہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے دین کی راہوں پہ نکلا تھا، میں نے اس کو اس راستے سے ہٹا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے میرا مقصد پورا کر دیا ہے۔ دوسرا آگے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں نے فلاں خاندان کے اندر ایک ایسی ریت ڈال دی ہے، ایک ایسا بیج بو دیا ہے کہ اب کئی سالوں تک نسلوں میں ان کی دشمنی چلتی رہے گی، میں نے ان کے رشتوں کے اندر دراڑ پیدا کر دی ہے۔ تو شیطان اسے سامنے سینے سے لگاتا ہے اور ماتھا چومتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ میرا مشن تھا جس کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا، کہ ایک بندے کو نہیں بلکہ پوری نسلوں کو میں نے تباہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ ہر بندے کے ساتھ کلام کرے گا، لیکن وہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، کبھی ادھر کو لگا کبھی ادھر کو لگا، لگائی بجائی کا جو کام کرتا ہے، فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت میں داخلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ صلہ رحمی آپس کے اندر جوڑنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ حضور نے جب مکے کی ان وادیوں کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، ہر طرف سے طوفان بدتمیزی پھیلتا ہے، حضور کی مخالفت کی جاتی ہے، سارے راستے بیریئر لگا کے ظاہری طور پہ روکے جاتے ہیں کہ اسلام کو نہ پھیلنے دیا جائے۔ لیکن اسلام یظہر علی الدین کلی، اللہ نے ہر دین پر اسے غالب کرنا تھا۔ پھیلتا پھولتا جب مدینے میں پہنچا نا تو مدینے والے جو یہودی تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، یہ تو دن بدن روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اگر اس طرح رہا تو ہماری یہودیت کا جو نام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو علماء یہود نے ایک میٹنگ بلائی، 100 علماء کو وہاں جمع کیا جو چوٹی کے علماء تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کریں گے، اگر تو علمی شکست ہو جاتی ہے تو پھر ہماری بات بن جائے گی، وگرنہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا بعد میں سوچیں گے۔ المختصر علماء یہود کی میٹنگ نتیجے پر پہنچی تو ایک بندے کو ان میں سے منتخب کیا گیا جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ کہا کہ تم سب سے بڑے عالم بھی ہو، گفتگو کا طریقہ شعر بھی جانتے ہو، مناظرانہ انداز بھی جانتے ہو، سارے جائیں گے تو لڑائی جھگڑا پڑ جائے گا، تم وہاں پہ جاؤ گے اور مسلمانوں کے نبی سے مناظرہ کرو گے، دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو، پھر اگلا لاہ عمل اور ہوگا۔ 100 ایسا سوال انہوں نے ترتیب دیا جو بڑا ہی مشکل ترین تھا۔ کہا کہ اس کا یہ جواب ہوگا تو پھر یہ دینا، توڑ 3 قسم کے توڑ انہوں نے اس کو آگے بتلائے، اور وہ خود بھی بڑا ذہین تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک لسٹ بنا کے جاؤں، تم سوال بتاتے جاؤ گے، میں اپنے ذہن میں ترتیب دیتا جاؤں گا۔ اتنا ذہین و فطین تھا۔ لیکن جب مجلس مصطفیٰ میں پہنچتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مجلس بپا کر کے بیٹھے تھے، اور حضور کی مجلس میں جیسے ہی وہ انٹری ہوتی ہے اس کی تو کیا دیکھتا ہے، حضور کی زبان سے جو پہلا جملہ وہ سنتا ہے وہ یہ تھا، سل من قطع کا وات من حرام کا، اے میرے غلاموں جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، وات من حرام کا جو تمہیں محروم کرے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ عبداللہ بن سلام کے کانوں میں جب یہ صدائے دل نواز گونجتی ہے نا، وہ سوالات جو ذہن میں ترتیب دے کر کے آئے تھے وہ تتلیوں کی طرح بکھرنے لگے، وہ ساری گٹھڑی کھل جاتی ہے، ایک ایک سوال کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب سارے لوگ چلے گئے نا، عبداللہ بن سلام سوچوں میں گم بیٹھا ہے، پہلی ملاقات ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن سلام کیسے آنا ہوا ہے، کیونکہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، معروف تو تھا۔ فرمایا کیسے آنا ہوا ہے، وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا دل سنبھال کر کے کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ عبداللہ بن سلام بھی آپ کا غلام بننے کے لیے آ گیا۔ یہ جب جملے سنے نا تو دنیا دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل پسیج جاتا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے۔ ادھر جو انتظار میں بیٹھے تھے نا، ابھی خبر آنے والی ہے کہ مناظرے میں فتح یابی مل گئی ہے، جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی نا
کہ عبداللہ بن سلام بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ کہا کہ عبداللہ بن سلام یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہماری یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی ہے، ہمارا جینا محال کر دیا تم نے۔ تو نے کوئی بات کی ہوتی، سوال کا جواب ہوتا، پھر ہم دیکھتے کہ چلو معقول بات ہے، جواب مل گیا ہے۔ اب بنتا تھا کہ تو ان کے ایمان قبول کر لیتا، ان کا غلام بن جاتا۔ ہم نے یہ سنا تو نے بات بھی کوئی نہیں کی اور ویسے ہی مان لیا ہے۔ عبداللہ بن سلام کے جملے سنی، کہا دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے رأیت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، فرمایا جب میں نے چہرہ دیکھا نا، میں نے جان لیا کہ ایسا چہرہ رکھنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے، یہ بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو وجہ میرا یار نہیں تھا، یہ ویک کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، یہ رخ تو نقاب ہٹاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، ہاتھ دھرتی لف لف جاوے، یہ ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے۔ نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے۔ اور خلق کو دینے محلی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، آزم اے دیا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ۔ یہ تھی میرے آقا کی شان۔ اور سریکی والے نے مزید کمال کر دیا، کہتا ہے تو راہبر حسن دی نگری دا، تو راہبر حسن دی نگری دا، دیدار کرا سر حج تھی وے، پامیم دے گر کے محبوبہ ذرا سامنے آ سر حج تھی وے، ترے حسن جمال دی حد کائلی ذرا پردہ ہٹا سر حج تھی وے، نشاد نصیب کو بھاگ لگن سر ویڑے آ سر حج تھی وے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا پہلی بات تو یہ تھی رأیت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، جزاک اللہ، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا نا تو میں نے جان لیا کہ یہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اچھا دوسری بات کیا تھی؟ کہا جب میں مجلس مصطفیٰ میں پہنچا نا تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید یہ لوگوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، میرے ساتھ جڑ جاؤ، باقیوں کو چھوڑ دو۔ لیکن جب میں نے یہ جملہ سنا نا کہ سل من قطع کا واتے من حرم کا، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جب یہ جملہ سنا نا تو یہ میرے دل پہ گھر کر گیا۔ میں نے کہا کہ جو ظاہری حسن و جمال بھی رکھتا ہے، اتنا باطنی حسن و جمال کے جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ کہ جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ اور پھر یہ وہاں تک محدود نہیں رہا، اس کے بعد بھی دیکھیں واقعہ کربلا جب ہو جاتا ہے تو حضور کی نسل نے بھی اس کو عملی طور پہ جامہ پہنایا۔ حضرت امام زین العابدین جو میدان کربلا کے شاہ سوار ہیں، جب آپ مدینے سے باہر ایک صحرا میں چلے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ادھر مختار سقفی نے جو قاتلان امام حسین تھے سب کو قتل کر دیا، اور ابن زیاد جو کربلا کے میدان کے اندر فوج کا سپہ سالار تھا وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ جیسے ہی مدینے کی حدود میں پہنچتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، سخت پیاس میں مبتلا تھا۔ جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے؟ اندر امام زین العابدین تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا شہزادہ، حسین کا لاڈلا شہزادہ لخت جگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ابن زیاد نے پردہ ہٹایا نا، پہلے تو ایک دفعہ ششتر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ اب کیا کروں گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ کہتا ہے جناب اگر مہربانی ہو تو مجھے تھوڑا سا پانی عطا فرما دیں۔ امام زین العابدین نے گھڑے سے پانی کا کٹورا بھرا اور ابن زیاد کو دیا جو مصطفیٰ کے خاندان کا قاتل تھا، اس کو پانی پلایا، اس نے پیا، کہا ذرا اور عطا فرمائے۔ دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تاریخ مدینہ میں لکھا ہے امام زین العابدین نے جب تیسری مرتبہ پانی دیا نا، ابن زیاد کہنے لگا شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، فوراً کہنے لگا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین جو ضبط کر کے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ارے ظالم، میں تو تجھے کربلا کے پہلے دن سے پہچانتا ہوں، جس نے میرے پورے خاندان کو اجاڑا ہے، پورے خاندان کو شہید کیا ہے، معصوم تک نہ چھوڑے، کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا پھر یہ رویہ، یہ اخلاق
میرے ساتھ اتنی محبت کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وقت تھا ہم تمہارے پاس مہمان بن کے آئے تھے، جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج تو مہمان بن کے میرے پاس آیا ہے، جو میں نے کیا ہے یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کے خاندان کی ریت ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی ناانصافی کرے تو اس کو معاف کر دیں، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا بھی طریقہ ہے، مصطفیٰ کے خاندان کا بھی طریقہ ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔